شعبان کی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ساری کی ساری بنیاد ہی من گڑت ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک کسی چیز کی ایجاد کرنے کی مشین چلا دی جائے تو کافی سارے مختلف علاقوں کے اندر مختلف چیزیں رائج ہیں، اور کہیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نئے سرے سے کوئی اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال سنت کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہی چیزیں ہیں معتبر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی۔ ذرا سمجھے، سب سے زیادہ چیز تو اس کے اندر یہ کی جاتی ہے، حلوے کی پابندی کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تھا تو آپ نے وہ حلوہ کھایا تھا۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو دانت شہید ہوا تھا وہ تو شوال میں ہوا تھا، حلوہ پھر شعبان میں کیسے کھا لیا 3 مہینے پہلے؟ تو یہ ذرا سوچنا بھی چاہیے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ دوسرے کہ پہلے حلوہ کھانے کا آپ نے پسند فرمایا، حلوہ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ حلوہ کا عربی کے اندر جو معنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھے کو پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ میٹھے کو عربی کے اندر حلوۃ کہتے ہیں، حلوہ، تو اس لحاظ سے اس کو بنا لیے گیا ہے۔ بہرحال اس قسم کی یہ جو روایات ہیں یہ من گھڑت ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو ان کی فاتحہ کے لیے یہ حلوہ پکایا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ تو وہ بھی تو شوال میں شہید ہوئے تھے، تو کیسے وہ بن گیا کہ 2 مہینے ایڈوانس ان کے لیے جو حلوہ تیار کیا آپ نے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آ جاتی ہیں، یہ 15 شعبان کو ہمارے لیے کچھ فاتحہ خانے کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں کیا۔ یار یہ عجیب سا ایک تسلسل ہے، عجیب سی ایک من گھڑت ہے۔ جس نے بھی بنائی ہے تو ذرا عقل سے تو کام لے لیتا کہ ہمارے لیے کچھ تیار کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ 15 شعبان کو ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پورے 12 مہینے اور کچھ بھوک نہیں لگتی نہ پیاس لگتی ہے ان کو۔ پھر وہ کس سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ وہ چکر لگا کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ یار، کوئی ایسی چیزیں بناؤ تو جن کا کچھ ثبوت ہو، کچھ سر پیر تو نظر آئے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ شب برات کے اندر حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس 15 شعبان سے پہلے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی فاتحہ کے لیے ہوتی ہے، کہ جب تک ان کی فاتحہ حلوے کے ساتھ نہ کی جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ یار یہ اس سے بھی عجیب ایک بن گھڑت چیز ہے کہ وہ اٹکے رہتے ہیں کہ جب تک ان کے حلوہ تقسیم نہیں ہوگا تو اس وقت مردوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ قانونی کارروائی ہو گئی، یہ مردوں والی قبرستان کے اندر اندرون خانہ کے جس کی فاتحہ خوانی ہوئی ہوگی تو وہ مردوں میں شامل ہوگا، باقی شامل نہیں ہوگا۔ وہ کہاں جائیں گے پھر؟ یعنی مردوں میں ہی شامل نہیں ہے تو وہ کن چیزوں میں شامل ہیں؟ تھوڑا دماغ سے بھی کام لینا چاہیے کہ ہمارا دماغ کیا فیصلہ کر رہا ہے، کس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ حلوے کی پابندی، ایک دوسرے کو دینا لینا، کہ ضرور یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چاہے کوئی مولوی صاحب کہے، کوئی حافظ کہے، کوئی قاری کہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دعوت کریں نہ کریں، یہ کسی قسم کی شریعت کی کوئی اصل نہیں، یہ اختیاری معاملہ ہے، کرو نہ کرو۔ ہر نیکی کے کام میں دعوت کو شامل کر لینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف عبادت اور قبرستان میں جانا یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، جہاں تک کر سکتے ہیں وہ کرے، کوئی لازمی نہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مستحق لوگ ہماری گلی میں کتنے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پکیں 10 کھانے 10 ڈشیں اور ہمارا ہمسایہ بھوکا ہو، کیا فائدہ ہوا ایسی چیز کی تقسیم کرنے کا؟ سوال ہمسائے کے بارے میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ہمسائے کے حقوق اتنے میرے اوپر نازل ہوئے، میں نے سمجھے شاید وہ وراثت کا حصے دار نہ بن جائے، جس کے بارے میں یہ حکم ہے اس کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے۔ اپنے کھانے کی طرف توجہ ہے، بس سال بعد جو ایک دعوت کر دی، بس یہ کہ ہمارے حقوق ادا ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ نہ کرے وہ وقت جو ہمسائے پر ہے غربت کا ہمارے اوپر آ جائے، پھر سارے حقوق کا پتہ چلے گا ہمسائے کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس وقت کی یعنی کہ اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ وقت آ جائے، پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تصور بھی چھوڑ دیں کہ شب برات حلوہ کے بغیر نہیں ہوتی، شرینی کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح فلاں کی دعوت نہ کرے تو اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں۔ مستحق لوگوں کی طرف دیکھیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر مسور کی دال پکاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کن علاقوں کے اندر ہے، کہیں پہ کالے چھولے پکاتے ہیں جس طرح محرم اور سفر کے اندر پکاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں من گھڑت ہے۔ اور اسی طرح چراغاں کرنا، چراغ جلانا، یہ کالا کرنا ہے تو مسجدوں کے حصے میں آئے، اپنے گھروں کو کالا نہیں کرتے۔ تیل کے دیے جلانا، یہ صرف مسجدوں کی دیواریں خراب کریں، کتنی خوبصورت بنی ہوتی، لیکن عورتیں جاتی ہیں چراغ کے تیل سے وہ تیل جو ہے منہ کو بھی لگا دیا اور مسجد کی دیوار کالی کر دی۔ اپنے گھر میں ایک چراغ نہیں جلانا،
اور اسی طرح ویسے چراغاں کرنا، بتیاں لگانا، یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، اور اسی طرح گھروں کو لیپنا کہ یہ چیزیں لازمی ہے لیپنے۔ باقی یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کی وجہ سے کوئی آدمی گھروں کو لیپ دے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح برتنوں کا بدلنا، گھروں کے اندر کوئی برتن دیتے ہیں پھر اس سے اپنے برتن لے آنا، یہ چیزیں کوئی ساری تقریباً 10-12 چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت ہے۔ ان چیزوں سے دور رہ کر صرف سنت اعمال پہ عمل کریں۔ قبرستان میں جا سکتے ہیں تو جائیں، اور شب بیداری جتنی کر سکتے ہیں وہی ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔